बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्सा एक कुदरती इमोशन है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी ख़ास हिकमत के तहत इंसान के अंदर रखा है। जब कोई बंदा किसी को नुकसान पहुंचाता है या अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं करता या कोई और इस तरह की अनफेवरेबल हरकत करता है, तो इस मौका पर गुस्से का आ जाना एक नेचुरल है। किसी दूसरे के मुतल्लिक़ मनफी जज्बात का इजहार आमतौर पर बंदा गुस्से की शक्ल में ही करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में बंदा मामलात को ठीक करने की बजाय या अपने फेवरेबल बनाने की बजाय अक्सर औक़ात अपना और दूसरों का मज़ीद नुकसान कर बैठता है। मसलन बाहमी ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, बंदा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। गुस्सा बंदे की बेबसी को भी ज़ाहिर करता है। जब कोई काम बंदे को करना नहीं आता या उसके इख्तियार में नहीं रहता तो भी उसको गुस्सा आता है। ये एक्सपीरियंस हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में आमतौर पर हो ही जाता है कि किसी न किसी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन कुछ लोगों को जब गुस्सा आता है तो वो बड़े अजीब तरीके से उसका इज़हार करते हैं। मसलन वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं या चीज़ें उठा उठा कर फेंकते हैं, दूसरों को गाली देना शुरू कर देते हैं, कभी दूसरे को माली या जिस्मानी नुकसान पहुँचाने की बातें करते हैं, कभी अपने आप को। कुछ लोग बिल्कुल ही चुप कर जाते हैं और अंदर ही सड़ते कुटते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गुस्से को जस्टिफाई करने के लिए भी मुख्तलिफ हीले बहाने तराशते रहते हैं। वो कहते हैं जी मैं तो दिल का बहुत खरा बंदा हूँ, मैं कोई बात दिल पर नहीं रखता, मैं हर बात मुंह पर कह देता हूँ, किसी को बुरा लगता है तो लगे। आमतौर पर जजमेंटल रवैया रखने वाले लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं। वो दूसरे बंदे की बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते और ना ही उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। बस एक तरफा तौर पर जितनी की बात उनके समझ में आती है उसी पर वो कोई फैसला देकर, जजमेंट देकर दूसरे पर चढ़ाई कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में किया क्या जाए। पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि गुस्से को कंट्रोल करना और इसका मुनासिब तरीके से इजहार करना सीखा जाए। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी बंदे को कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी वजह से उसके अंदर गुस्सा ट्रिगर हो जाता है। मसलन किसी शख्स ने अगर आपसे कोई बदतमीज़ी की है तो इससे भी आपका गुस्सा ट्रिगर हो सकता है, लेकिन आपको ये सोचना यही कि हो सकता है इस वक्त उस बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हो, उसकी शुगर बेकाबू हो या उस वक्त किसी और को किसी परेशानी में फंसा हुआ हो। इसी तरह किसी शख्स ने अगर सड़क पर आपको गलत तरीके से ओवरटेक कर लिया है तो वो भी हो सकता है किसी एमरजेंसी में हो। या ये भी होता है कि शौहर या बेटा या भाई घर आया है तो उसका मुंह सूजा हुआ है, तो हो सकता है वो दफ्तर से बिस्ती करा कर आया हो या सड़क पर किसी से लड़कर आया हो। अक्सर काज ये भी होता है कि बात कोई इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन उस पर लोग बड़ी शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार कर देते हैं। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो यानी दोनों तरफ से जिस बंदे ने कोई गलत बात की है उसका भी और जो बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है उसका भी, दोनों का ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या दोनों को कोई जिस्मानी तकलीफ़ हो और दोनों ही आपस में लड़ रहे हों। तो बेहतर यह है कि बंदा हालात को कंट्रोल करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अपनी निगरानी खुद करनी शुरू कर दे। बंदा ये देखे कि जब उसको गुस्सा आ रहा है तो क्या होता है, उसके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। मसलन दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सांस फूल जाता है, आवाज़ तेज़ हो जाती है, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स की मिकदार जिस्म में बढ़ जाती है और बंदा लड़ने मरने या भाग जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे मौका पर थोड़ा सा रुकना चाहिए और अपने आप को और दूसरे को थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए और दूसरों की छोटी मोटी गलतियों, कमियों, कोताहियों पर ख़ुद को हल्कान करने के बजाय थोड़ा सा अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने रद्द-ए-अमल को थोड़ा सा डिले कर लें। हो सकता है कि इस वाक़या के पेश आने में आपका अपना भी कोई रोल हो, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। आप अपने जज्बात का इजहार पुरअमन और पुरवकार और रिस्पेक्टेबल तरीके से भी कर सकते हैं। मसलन आप ये कह सकते हैं कि मुझे आपकी ये फ़लाँ बात बहुत बुरी लगी है और मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे आपसे ऐसे नामुनासिब रवैये की तवक्को नहीं थी। मैं आपकी दिलो जान से इज़्ज़त करता हूँ मगर आपका रवैया काबिल अफ़सोस है। उम्मीद है कि आप आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगे। तो इसी तरह आप अगर कोई दूसरा बंदा आगे से कोई अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा है तो उसको फ़ौरी तौर पर ना तो रिजेक्ट कर दें और ना ही एक्सेप्ट कर लें, बल्कि उसको कहें कि आप टाइम गेन करें उससे और उससे कहें कि ये हम ना कल किसी वक्त बात कर लेंगे या परसों बात कर लेंगे। यानी इस वक्त बात करनी चाहिए जब जज्बाती गर्दो-गुबार बैठ चुका हो। तो अगर दूसरी पार्टी आप पर ही इल्ज़ाम लगाई जा रही है और चाह रही है कि फ़ौरी के फ़ौरी तौर पर आप अपनी सफाइयाँ बयान करें या अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें,
تو ایسے موقع پر دیکھا یہ گیا کہ جو بندے اپنی پوزیشن ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دوسرا بندہ جس نے چڑھائی کی ہوئی ہے وہ بس اپنی ہی سنتا ہے، دوسرے کی کوئی نہیں سنتا، اپنی ہی سناتا رہتا ہے، دوسرے کی کوئی نہیں سنتا۔ تو اس لیے جیسا بھی ہو تھوڑا بہت وقت گین کرنا چاہیے، تھوڑا سا جو ہے نا ٹائم گین کرنا چاہیے اور کسی اگلے وقت پر بات کو کرنا چاہیے۔ ہائی ایموشنل سٹیٹ آف مائنڈ میں نہ بندے کو اپنی سمجھ آتی ہے اور نہ دوسرے کی سمجھ آتی ہے، اور بس دونوں ایسے ہی بس فضول میں ایک دوسرے پر جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو جب غصہ آیا ہو تو کچھ ایسے کام ہے جو ہم شارٹ ٹرم میں کر سکتے ہیں جس سے غصے کی حالت کو پرسکون بنایا جا سکے، اور کچھ ایسے اقدامات ہیں جو لانگ ٹرم میں غصے سے بچنے کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو فوری طور پر غصہ آ گیا تو آپ شارٹ ٹرم پر فوری طور پر اپنے آپ کو کچھ پرسکون بنانے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ فزیکل اور ایموشنل ڈسٹینس اختیار کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ فزیکلی وہاں سے آؤٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اور واقعات میں آپ کو آؤٹ نہیں ہونے دیا جائے گا، تو آپ اس وقت ایکسکیوز کر سکتے ہیں، جی میں نے واش روم جانا ہے، مجھے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، تو اس طرح آپ وہاں سے فزیکلی نکل جائیں گے۔ جب فزیکلی نکلیں گے تو ساتھ میں ظاہر ہے ایموشنلی بھی آپ ڈسٹینس اختیار کر لیں گے۔ تو اس کے بعد کچھ ٹائم گین کریں، پھر اپنا تھوڑی بہت اگر واک اینڈ ایکسرسائز ہو سکتی ہے وہ کر لیں، لمبے لمبے گہرے سانس لیں، پانی پئیں، اور اگر سر درد ہو رہی ہے تو کوئی پین کلر کھا لیں، وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، مراقبہ کی کوشش کر لیں، اور اپنی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے میوزک سن لیں، تلاوت سن لیں، یا کوئی ڈائری لکھ لیں، کسی قابل اعتماد اور سمجھدار دوست سے بات کریں۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو مسئلہ کسی ماہر نفسیات سے یا متعلقہ شعبے کے کسی ماہر سے، وکیل سے، ڈاکٹر سے، کسی سے مشورہ کریں کہ اس مسئلے کو میں کیسے حل کر سکتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ تو اگر فوری طور پر کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو آپ ڈسٹینس اختیار کر لیں اور پھر اس قسم کے یہ والے کام کریں تاکہ آپ کو پرسکون ہو جائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں آپ کی روٹین لائف میں ہی غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اسٹریٹجی اختیار کی جائے تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ آپ اپنی جسمانی، ذہنی اور جذباتی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ مثال کے طور پر جسمانی صحت میں آپ کا سٹمک ٹھیک رہنا چاہیے، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کا شوگر، آپ کا وزن جو مقرر کی ہوئی رینجز ہیں ان کے بیچ میں رہنا چاہیے، یعنی آپ کا وزن آپ کے قد کے حساب سے ہونا چاہیے، بلڈ پریشر 120/80 ہونا چاہیے، شوگر بھی کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ تو اپنی جسمانی صحت پر آپ خصوصی کنٹرول کریں۔ جسمانی صحت ٹھیک ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جذباتی صحت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر جذباتی اور ذہنی صحت میں کچھ پرابلم ہے تو آپ کسی ماہر نفسیات سے اس کا کچھ مدد لے سکتے ہیں۔ تو روزانہ کم از کم 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لیں، ہیلدی فوڈ کھائیں اور اپنی پسند کی سرگرمیوں میں مشغول ہوں، اور اپنے جو آپ کے جگری دوست ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ غصے کا اظہار کرنے کے لیے اور اس کو مینج کرنے کے لیے صحت مند طریقوں کی پریکٹس کریں، کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب آپ کا سانس تیز ہو رہا ہے یا آپ کا غصہ ٹریگر ہو رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو میسج دیں کہ یار میں اس وقت غصے میں آ گیا ہوں اور مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور اپنے پھر جذبات کو دیکھیں کہ جذبات جو آپ کے خراب ہو رہے ہیں ان کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا اس سے کتنا نفع نقصان ان کے ساتھ اٹیچ ہے، تو اس کو میں کیسے ان انفیوریبل کنڈیشنز کو اپنی فیور میں چینج کر سکتا ہوں۔ تو اکثر اوقات دیکھا گیا کہ بات بہت معمولی سی ہوتی ہے، کوئی خاص نفع نقصان بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن بندہ پوتر جاتا ہے، یعنی یہ اسٹارم ان اے کپ آف ٹی ہو جاتا ہے۔ تو غصے کا اظہار اگر آپ نے فوری طور پر غصے کا اظہار کرنا ہی ہے، یعنی کہ کچھ صورتحال پیش آ گئی ہے کہ آپ کو اس سے نہیں رہا جا رہا کہ دوسرے کے ساتھ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، تو ایک تو گہری لمبی سانسیں لیں، پانی پی لیں، واش روم چلے جائیں، ممکن ہو تو وضو کر لیں، کیونکہ ایٹ دی ہیٹ آف مومنٹ اگر آپ بات کریں گے بھی تو دوسرے کو بات سمجھ میں نہیں آنی ہے۔ ممکن ہو تو سیف ایگزٹ لیں، ورنہ آپ آرام سے پیار محبت سے اس کو تھوڑی سی بات بتا دیں اور اس کو کہیں کہ باقی ہم تفصیلی بات اس مسئلے پر کل یا پرسوں کریں گے۔ میری سروس کے دوران ایک دفعہ بگ باس کسی کیس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے یونٹ میں تشریف لے آئے، اور ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ یہ بہت زیادہ غصے میں ہیں اور لگتا ہے کہ آج یہ میری ٹیم کے سامنے میری بےزتی کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی میرے ٹیم ممبر بھی جو تھے وہ سارے سہم گئے کہ آج تو باس جو ہے نا بہت لڑنے کے موڈ میں ہے، تو کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوگا۔ بہرحال جب باس آ گئے تو میں نے ان کو کرسی پیش کی اور میں نے پوچھا کہ آپ پانی پئیں گے، تو انہوں نے اس سے میں کہا نہیں۔ میں نے کہا اوکے۔ میں اس دوران اٹھا، اپنے دراز سے گلاس نکالا اور واٹر ڈسپینسر سے جا کر ایک گلاس پانی کا لیا اور باس کے سامنے بیٹھ کے آرام آرام سے پانی پیا۔
اور اس کے بعد میں نے کہا میں ذرا واش روم سے ہوں۔ وہ 7 منٹ کے بعد میں منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا۔ باس نے غصے میں کہا یہ تم نے کیس بہت خراب کر دیا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اس قسم کی باتیں کی۔ تو میں نے انتہائی ادب سے عرض کیا کہ سر آپ اس وقت غصے میں ہیں اور اس لیے یہ کیس ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو کل صبح ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن باس بضد تھے کہ نہیں ابھی ہوگا۔ میں نے کہا جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا کچھ اسٹمک ڈس آرڈر ہے، سر میں درد ہے، تو مجھے یہ کیس کو صحیح طرح ریوزٹ کرنے کا موقع دیں، میں پڑھ تو لوں اس میں کہاں خرابی ہوئی ہے، کہاں مجھ سے جو ہے کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو آپ برائے مہربانی مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر باس بیٹھ کے مجھے گھورتے رہے اور ادھر ادھر سٹاف کو بھی گھورتے رہے، اس کے پاس بڑ بڑ کرتے ہوئے چلے گئے۔ تو بعد میں کئی دن بعد یہ کیس ڈسکس ہوا۔ اس وقت تک باس کا بلڈ پریشر نارمل ہو چکا تھا اور انہوں نے بڑے آرام سے کیس ڈسکس کیا اور میری پرانی پرپوزل جو میں نے بنا کے بھیجی ہوئی تھی اس کو اوکے کر دیا۔ تو اس سلسلے میں یہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بندہ اس وقت غصے میں آیا ہوا ہے، بھوترا ہوا ہے، اس کو اسی وقت اگر ہیٹ آف دی مومنٹ پہ کیس ڈسکس کریں گے تو اس کو ہم اپنی فیور میں چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا بندہ آیا ہوا ہے غصے میں، تو اس نے یہی کوشش کرنی ہے کہ اس کا نقطہ نظر کو ایکسیپٹ کیا جائے، تاہم اپنے موقع میل کے مطابق کچھ نہ کچھ اسٹریٹجی اختیار کر لینی چاہیے۔ غصے سے نمٹنے کے سلسلے میں کچھ رہنمائی ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتی ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 36 اور 37 کا مفہوم یہ ہے، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں اور بے حیاؤں سے بچتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 تا 136 کا مفہوم ہے، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو لوگ آسانی اور سختی کے موقع پر بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ بھی ان نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا استغفار کرنے لگتے ہیں۔ فی الواقع اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور یہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب بہت ہی اچھا ہے۔ اگر ہم غصے کی حالت میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے پہلے 10 تک الٹی گنتی گن لیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کی پناہ مانگ لیں، تو اس کے بعد ہم جو کہنا ہے اس کو بڑا مناسب طریقے سے کہیں اور کیلکولیٹڈ سا رسپانس دیں اور فوری رد عمل اور ایبرپٹ ری ایکشن سے پرہیز کریں، تو معاملات کو ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے نتائج بھی اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ